ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے یہ توفیق عنایت فرمائی کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی اللہ مقامہ کا پوتا علی احمد آپ کی خدمت میں سورہ نور کے رکوع نمبر 6 کی آیات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ سورہ مبارک نور قرآن مجید کے 24 نمبر کا سورہ ہے۔ اس کے رکوع 6 میں 10 آیات ہیں جن کے نشانات ہیں 41 سے لے کر 50 تک۔ آیت نمبر 41 سے تلاوت کا شرف میں حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون۔ ترجمہ یہ ہے کیا تم نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ جو آسمان و زمین میں ہیں وہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ پرندے بھی سب باندھے پر پھیلائے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ خوب جانتا ہے۔ یہ سب جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اسے خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے کہ ہر قسم کے موجودات اپنے مرتبہ وجود کے مطابق خدا کی تسبیح و تعریف کرتی ہیں، زبان حال سے بھی اور زبان بے زبانی سے بھی، کیونکہ ہر موجود خدا کی تخلیق ہے، اس لیے لائق پرستش نہیں بن سکتا۔ پرندہ پرستی جاہل قوموں کا دستور رہا ہے۔ باز، عقاب، طوطا، نیل کنٹھ، ہنس، شکرا اور کتنے پرندے ہیں جو خوب پوجے جا چکے ہیں۔ یہ تعلیم ان تمام احمق فلسفوں کی رد ہے۔ تفسیر فصل خدا میں علامہ علی نقی صاحب نے لکھا کہ پر پھیلائے یا پر کھولے کے الفاظ سے فقہا نے نتیجہ نکالا کہ نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ فطری طور پر ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا ہے اور باجماعت پڑھنا ہے۔ آیت نمبر 42، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ ترجمہ، اور کیونکہ آسمان و زمین کی حکومت صرف اللہ ہی کے لیے ہے اور سب کے سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ آیت نمبر 43، الم تر ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما فتری الودق یخرج من خلالہ وینزل من السماء من جبال فیہا من برد فیصیب بہ من یشاء ویصرفہ عن من یشاء یکاد ثنا برقہ یذہب بالابصار۔ ترجمہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کے ٹکڑوں کو جمع کرتا ہے، پھر اسے سمیٹ کر تہ بتہ کر کے انہیں گہرے اور گھنے بادل بنا دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ بڑی بڑی بوندیں اس کے اندر سے نکلتی ہیں، پھر خدا اس بادل کو پہاڑوں کی بلندی سے نیچے اتارتا ہے جس میں اولے ہوتے ہیں، پھر ان اولوں کو جس پہ چاہتا ہے گراتا ہے اور جسے چاہتا ہے ان اولوں سے بچا لیتا ہے۔ نزدیک ہے کہ اس بادل کی بجلی کی چمک نگاہوں کی طاقت ہی کو ختم کر کے رکھ دے۔ تفسیر ماضی میں لکھا ہے کہ خداوند عالم اپنی مشیت تکوینی کے عجائب و غرائب ہر لحظہ اور ہر آن دکھاتا ہی رہتا ہے، دیکھنے کے لیے چشم بینا ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 44، یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ ترجمہ، وہی خدا رات اور دن کو پلٹے کھلاتا ہے، حقیقتاً اس میں آنکھ کھولنے کا سامان اور سبق ہے نگاہ رکھنے والوں کے لیے۔ آیت نمبر 45،
واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنهم من یمشی علی بطنہ ومنهم من یمشی علی رجلین ومنهم من یمشی علی اربع یخلق اللہ ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ، اللہ نے ہر جاندار، ہر چلنے پھرنے والی کو ایک ہی طرح کے پانی سے پیدا کیا ہے، مگر اس کے باوجود کوئی تو ان میں سے پیٹ کے بل چل رہا ہے اور کوئی دو پیروں پر اور کوئی ان میں سے چار پیروں پر چلتا ہے۔ اگر اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، حقیقتاً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تفسیر تبیان میں لکھا ہے کہ اس آیت کا عام مطلب یہی سمجھا گیا ہے کہ آغاز تخلیق پانی سے ہوا، اور نیز یہ معنی بھی لی گئے ہیں کہ بقائے حیات بھی پانی ہی سے وابستہ ہے، لیکن یہاں پانی کا لفظ بغیر بطور جنس آیا، اس لیے بعض مفسرین نے پانی سے یہاں مراد پانیوں لیا ہے، اور بعض مفسرین نے پانی سے یہاں مراد نطفہ لیا جو ہر فرد کا الگ الگ ہوتا ہے۔ آیت نمبر 46۔ کچھ حجاب ہائے قدرت بھی ہوتے ہیں، اور 12 حجاب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں لگے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ خداوند عالم نے جب نور مقدس سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا تو 12 حجابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو رکھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مقدس کو 12,000 سال حجاب قدرت میں رکھا۔ وہاں نور یہ تسبیح پڑھتا رہا، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ پھر 11,000 سال حجاب عظمت میں رکھا، وہاں یہ تسبیح پڑھتا رہا، سبحان عالم السر والخفیات۔ پھر 10,000 سال حجاب منتبہ میں رکھا، وہی تسبیح، وہاں یہ تسبیح پڑھی گئی، سبحان من ہوا قائم لا یلہو۔ پھر 9,000 سال حجاب رحمت میں رکھا، وہاں یہ تسبیح پڑھی، سبحان الرفیع الاعلی۔ پھر 8,000 سال حجاب سعادت میں رکھا، وہاں یہ تسبیح پڑھی، سبحان من ہوا دائم لا یسہو۔ پھر 7,000 سال حجاب کرامت میں رکھا، وہاں یہ تسبیح پڑھی، سبحان من ہوا غنی لا یفقر۔ پھر 6,000 سال حجاب منزلت میں رکھا، وہاں یہ تسبیح پڑھی، سبحان العلیم الکریم۔ پھر 5,000 سال حجاب ہدایت میں رکھا، وہاں یہ تسبیح پڑھی، سبحان ذی العرش العظیم۔ پھر 4,000 سال حجاب نبوت میں رکھا، وہاں یہ تسبیح پڑھی، سبحان رب العزت عما یصفون۔ پھر 3,000 سال حجاب رفعت میں رکھا، وہاں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تسبیح پڑھتا رہا، سبحان ذی الملک والملکوت۔ پھر 2,000 سال حجاب ہیبت میں رکھا، وہاں یہ تسبیح پڑھتا رہا، یہ نور، سبحان اللہ و بحمدہ۔ پھر 1,000 سال حجاب شفاعت میں رکھا، وہاں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسبیح پڑھی، سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ یہ روح الحیات میں علامہ مجلسی نے لکھا ہے۔ آیت نمبر 46۔ لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ ترجمہ، یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم نے صاف و واضح طور پر حقیقتوں پر سے پردہ اٹھانے والی آیتیں اتار دی ہیں، آگے اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ آیت نمبر 47۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے مان لیا اور ہم نے اطاعت قبول کی، مگر اس کے بعد ان میں کا ایک گروہ وہ اطاعت سے منہ موڑ لیتا ہے، ایسے لوگ مومن نہیں ہوتے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت حضرت علی علیہ السلام اور حضرت عثمان کے بارے میں نازل ہوئی۔ واقعہ یہ تھا، ان کا آپس میں ایک بات کے متعلق تنازع ہوا، تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اس معاملے کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جو فیصلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اسی پر ہم دونوں کو رضامند ہو جانا چاہیے۔
لیکن عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عثمان سے کہا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر مقدمہ جائے گا تو یقیناً حضرت علی علیہ السلام کے حق میں فیصلہ ہوگا، لہذا یہ مقدمہ ابن شیبہ یہودی کے پاس لے جاؤ۔ چنانچہ حضرت عثمان اسی بات پر ڈٹ گئے۔ پس ابن شیبہ یہودی کے پاس گئے تو اس نے کہا تم کیسے لوگوں کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمانی وحی کے بارے میں یقین رکھتے ہو لیکن ان فیصلوں پر تمہارا کوئی اعتماد نہیں؟ پس اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یہ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 49، وَإِيَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ترجمہ، لیکن اگر حق ان کی موافقت میں ہوتا تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جھکائے اطاعت گزار بنے ہوئے چلے آتے۔ یعنی جب ان کا حق کسی اور کے ذمے نکلتا ہے اور یہ خود مظلوم ہوتے ہیں تو روتے گڑگڑاتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ جاتے ہیں، اس اطمینان پر کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق اور عدل ضرور ملے گا۔ مگر جب خود کسی کا حق مارتے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلانے پر بھی نہیں آتے۔ یہ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے، اس رکوع کی آخری آیت نمبر 50، افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ بل اولئک هم الظالمون ترجمہ، کیا ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ظلم و زیادتی کرے گا؟ نہیں، بلکہ در حقیقت یہی لوگ خود ظلم و زیادتی کرنے والے ہیں۔ ایمان میں خلوص کی علامت کے سلسلے میں یہ نشانی بتائی گئی ہے کہ انسان بے لوث بغیر کسی مادی ذاتی فائدے کے دوسروں کو فائدے پہنچائے تو نیک کام کرے۔ یہ تفسیر فصل میں لکھا ہے علامہ علی نقی صاحب نے کہ مگر جب نیک کاموں میں خود غرضی یا خود نمائی داخل ہو جاتی ہے تو اس کے معنی یہ ہو جاتا ہے کہ ایمان دل میں جا کر نہیں بیٹھتا۔ اس لیے منافقین صرف اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم و قاضی بناتے ہیں جب ان کو یقین ہوتا ہے کہ وہ مظلوم ہیں اور فیصلہ انہی کے حق میں ہوگا۔ اگر انہیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ خود ظالم ہے اور فیصلہ ان کے حق میں نہیں ہوگا تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آج کے منافقین کا حال یہ ہے کہ اگر علماء دین کا فتویٰ ان کی مرضی اور مفادات کے مطابق ہوتا ہے تو اسے مان لیتے ہیں، لیکن جب علماء دین کا فتویٰ ان کی مرضی سے ٹکراتا ہے تو دین و ایمان سے وہ منحرف ہو جاتے ہیں۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں خدا جلدی فرما دے اور ہمیں ان کے آبان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔